یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع سلطان پور کے پارا گنا پور کے سینٹ جونز کانوینٹ اسکول میں، جہاں 30 اکتوبر 2019 کو مجروح سلطان پوری ویلفیئر سوسائٹی نے بالی ووڈ کے مشہور گیتکار شاعر مجروح سلطان پوری کے 100ویں یوم پیدائش کے موقع پر ایک عظیم الشان مشاعرہ و سیمینار منعقد کیا۔ مہمان خصوصی رہے جناب پروفیسر علی خان صاحب سپا نیتا، مہمان ذی وقار رہے جناب رضوان احمد صاحب سابق DGP اتر پردیش، صدر مشاعرہ رہے جناب ابرار احمد صاحب MLA اسولی سلطان پور، مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز شخصیت نفیس احمد ایڈوکیٹ جو جنرل سیکریٹری ہیں مجروح سلطان پوری ویلفیئر سوسائٹی کے۔ اپنی سوسائٹی کے ذریعے وہ ہر سال لکھنؤ، سلطان پور اور اطراف میں کئی مشاعرے منعقد کر کے اردو کی خدمت کرتے ہیں۔ مجروح سلطان پوری ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں مشیر احمد، نائب صدر ہیں سید مزمل اشرف، ترجمان ہیں سہیل عابد، خزانچی ہیں نسیم خان، اور ممبران میں محمد شکیل خان، محمد زبیر خان، محمد طارق خان، چندر بھان پانڈے، منو سنگھ اور محمد جاوید کے نام سر فہرست ہیں۔ غزل کے اس سفر کے دوسرے شاعر سے ملاقات کرتے ہیں جس کا تعلق تھانہ بھون سہارنپور سے ہے۔ وہ شاعر جو حق کی بات کرتا ہے، جس کی شاعری حق و باطل میں فرق کرنے کا سلیقہ ہمیں عطا کرتی ہے، وہ شاعر جس کی شاعری سے اس محفل کے آغاز میں ہمیں جمال حاصل ہو جائے۔ میں جناب ابرار الحق جمال سے ملتمس ہوں، سیاست کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں ہم، جو ممکن ہی نہیں وہ کر دکھانا چاہتے ہیں ہم، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر مولا، امیری کیا ہے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہم، امیری کیا ہے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہم۔ زوردار تالیوں سے نوجوان شاعر جناب ابرار الحق جمال کا استقبال کیجئے، تشریف لائیں، اپنے مخصوص لب و لہجے سے نوازیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائس پر معتبر شخصیت آبروئے غزل استاد الشعراء ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور دیگر شعراء کرام اور ہندوستان کے بہت خوبصورت ناظم مشاعرہ ہلال بدائنی صاحب نظامت فرما رہے ہیں۔ نوازش حضرات، صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے سیدھے ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد عالی۔ مائک والے بھائی صاحب تھوڑا ایکو ڈالے، اس میں اس کو مائک کو سیٹ کر دو اچھے سے۔ جی، اس طرح مجھ کو وہ اب ستانے لگے۔ کیا اچھا مصرع ہے، واہ 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 واہ، تھوڑا ایکو ڈال دے اس میں۔ اس طرح مجھ کو وہ اب ستانے لگے، اس طرح مجھ کو وہ اب ستانے لگے، اس طرح مجھ کو وہ اب ستانے لگے، روز خوابوں میں بھی اس طرح مجھ کو وہ اب ستانے لگے، میرے خوابوں میں بھی روز آنے لگے، میرے خوابوں میں بھی روز آنے لگے، اس طرح مجھ کو اب وہ ستانے لگے، میرے خوابوں میں بھی روز آنے لگے، میرے خوابوں میں بھی روز آنے لگے، اور جب سے اظہار الفت کیا آپ نے، کیا کہہ رہے، واہ، جب سے اظہار الفت کیا آپ نے، ہاں میں ہاں آپ کی ہم ملانے لگے، بھائی واہ لگے، ہاں میں ہاں آپ کی ہم ملانے لگے، ہاں میں ہاں آپ
کی ہم واہ۔ ملانے لگے، ہاں میں ہاں کیا کہ- آپ کی ہم ملانے لگے، کس انداز سے سرنڈر کیا ہے، واہ اور آپ ہی سے وفاؤں کی امید تھی، واہ آپ ہی سے وفاؤں کی امید تھی، کیا کہنے۔ آپ ہی بے وفائی دکھائے ہے اچھا شعر ہے بھائی، واہ واہ آپ ہی واہ واہ بے واہ وفا- بہت دوبارہ پڑھ دو ابرار، اچھا شعر ہوا ہے، واہ آپ ہی سے وفاؤں کی یہ امید تھی۔ امید تھی، آپ ہی بے وفائی دکھانے لگے۔ دکھانے لگے، واہ۔ میرے خوابوں میں بھی روز آنے لگے۔ آنے لگے، واہ۔ اس طرح مجھے کو اب وہ ستانے لگے، میرے خوابوں میں بھی روز آنے لگے۔ اور ایک مطلع اور چند شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ ارشاد ہے، فرمائیں۔ ارشاد۔ تیری داستان کے فسانے بہت ہیں، تیری داستان کے فسانے بہت ہے، تیری داستان کے فسانے بہت ہیں، تیری داستان کے، واہ تیری داستان کے فسانے بہت ہے۔ فسانے بہت ہیں، میری جان تیرے دیوانے بہت ہیں، واہ بھائی واہ واہ۔ میری جان تیرے دیوانے بہت ہیں، واہ دیوانے بہت ہیں، اور مناؤں میں کیسے تجھے روز کیونکہ، کیا کہنے، واہ واہ مناؤں میں کیسے تجھے روز کیونکہ، واہ۔ مناؤں میں کیسے تجھے روز کیونکہ، تیرے روٹھنے کے بہانے بہت ہیں بھائی، اچھا ہے، بہت واہ واہ ہیں۔ واہ۔ بہت واہ شکریہ، واہ بہت شکریہ۔ واہ واہ۔ تیرے روٹھنے کے بہانے بہت ہیں، اور بہانے ملانے سے ہے فائدہ کیا، واہ 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 واہ۔ بہانے ملانے سے ہے فائدہ کیا، تو ملنا جو چاہے ٹھکانے ارے بھائی بہت کیا کہنے، ہیں، واہ واہ واہ۔ تو ملنا واہ واہ جو واہ۔ چاہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، واہ تو واہ۔ ملنا جو چاہے واہ واہ واہ۔ ٹھکانے بہت نہیں اچھا ہے، ہیں، نہیں نہیں ابرار، بہانے ملانے سے ہے فائدہ کیا، تو ملنا جو چاہے ٹھکانے بہت ہیں، واہ واہ واہ۔ میری جان ابرار یہ جو ٹھکانے والا شعر جن حضرات نے آپ سے دوبارہ سنا ہے تو انہیں نمبر بھی دے دیجیے گا، یہ ٹھکانے کرائے پہ بھی لے سکتے ہیں۔ میری جان تیرے دیوانے بہت ہیں، اور چار مصرے پڑھ کر پھر اپنی جگہ لیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ فیصلہ دل کو اگر یہی سنایا ہوتا، فیصلہ دل کو اگر یہی سنایا ہوتا، بے وفا تو نے مجھے اپنا بنایا ہوتا، بے وفا تو نے مجھے اپنا بنایا ہوتا۔ اور نوجوانوں، میری زندگی کا ایک بہت بڑا سچ پیش کرتا ہوں، دیکھے گا۔ سوکھ کر اس طرح ہم دبلے نہ ہوتے،
ستمگر سے اگر دل نہ لگایا ہوتا، اور ستمگر سے اگر دل نہ لگایا ہوتا۔ کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت خوب جناب ابرار الحق جمال صاحب۔ دوستو، میں نے ابرار الحق کا معصوم چہرہ دیکھا، ان کا لباس دیکھا، مجھے امید تو یہ تھی کہ حق و باطل کی گفتگو ہوگی، مگر جو وہ ٹھکانے منانے اور دیوانوں میں الجھے رہے، مجھے اندازہ یہ ہوا کہ حالات ان کے ایسے ہیں کہ رات دن بیکار کی تجویز میں الجھے رہے، رات دن بیکار کی تجویز میں الجھے رہے، جو کہیں تھی ہی نہیں اس چیز میں الجھے رہے۔ میں تھا بیمار محبت کوئی سمجھا ہی نہیں، میرے گھر والے دعا تعویذ میں الجھے رہے۔ میں تھا بیمار محبت کوئی سمجھا ہی نہیں، میرے گھر والے دعا تعویذ میں الجھے رہے۔ اور واقعی یہ تعویذ آپ کے لیے بھی بڑا کارآمد ثابت ہوا کہ آپ جاگ گئے، اور یہ ذمہ داری بھی میں چاہتا ہوں جلد سے جلد یہ مشاعرہ واقعی مشاعرہ بن جائے۔ آئیے حضرات، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے جو اپنی زندہ دلی دکھائی۔ اب آئیے ابرار الحق